بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی زدنی علما۔ فارسی کی دوسری کے اسباق چل رہے ہیں اور آج پڑھنا ہے حکایت نمبر 7 سے۔ پہلے میں عبارت پڑھتا ہوں، سنیں۔ آوردہ اند کے نوش روان عادل را در شکار گاہے سید کباب می کردند و نمک نبود غلام را بروستا فرستادند تا نمک آرد۔ نوش رواں گفت نمک بقیمت بستاں تا رسم نہ گردد و دہ خراب نہ گردد۔ گفتند این قدر چے خلل زاید، گفت بنیاد ظلم در جہاں اندک بودا است، ہر کے آمد بر آں مزید کرد تا بدیں غایت رسید۔ اگر ز باغ رعیت ملک خورد سے بے بر آورند غلامان او درخت از بیخ۔ بنیم بیضا کے سلطان ستم روا دارد، زنند لشکر یانش ہزار مرغ بسیخ۔ 7واں قصہ۔ آج کا سبق ہے 7واں قصہ، 7ویں حکایت۔ پہلے میں لفظی ترجمہ کرتا ہوں، سنیں۔ آورداند کے نوش روان عادل را، لوگوں نے لایا ہے کہ نوش روان عادل را، کہ نوش روان عادل کے لیے در شکار گاہے، ایک شکار گاہ میں صید کباب، ایک شکار کا کباب می کردند، لوگ کباب کر رہے تھے۔ اب لفظی ترجمہ آپ کریں گے تو مطلب کھل نہیں رہا ہے، اصطلاح کا سہارا لینا پڑے گا مطلب کھولنے کے لیے۔ کہتے ہیں کہ آوردہ اند کے نوش روان عادل را در شکار گاہے صید کباب می کردند۔ لوگ بیان کرتے ہیں، لوگ بیان لاتے ہیں، یہاں پر بیان آپ کو لگانا پڑے گا۔ لوگ بیان لاتے ہیں، لوگ نقل کرتے ہیں، تو آپ کریے لوگ بیان کرتے ہیں۔ لوگ آوردہ اند لفظی معنی اگر کریں گے تو ایک لفظ یہاں پر پوشیدہ ہے، لوگ بیان لاتے ہیں، اور اصطلاحی لوگ بیان کرتے ہیں کہ نوش روان عادل را، کہ نوش روان عادل کے لیے در شکار گاہے، ایک شکار گاہ میں صید کباب می کردند، ایک شکار کا کباب تیار کر رہے تھے۔ لوگ بیان کرتے ہیں کہ نوش روان عادل کے لیے ایک شکار گاہ میں لوگ ایک شکار کا کباب تیار کر رہے تھے، کباب بنا رہے تھے۔ و نمک نبود، اور نمک نہیں تھا، یعنی جب لوگ کباب بنانے کے لیے بیٹھے تو اتفاق سے نمک نہیں تھا۔ و نمک نبود، اور نمک نہیں تھا۔ غلام را بروستا فرستادند، ایک غلام کو بروستا گاؤں میں فرستادند لوگوں نے بھیجا، سبوں نے ایک غلام کو گاؤں میں بھیجا۔ روستا کا معنی آتا ہے گاؤں، روستائی دیہاتی کو بولتے ہیں۔ روستا اس گاؤں کو کہا جاتا ہے روستا اس گاؤں کو کہتے ہیں جس گاؤں میں آبادی ہو، آباد جگہ کو روستا کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ غلام را بروستا فرستادند، ایک غلام کو گاؤں میں لوگوں نے بھیجا، تا نمک آرد، تاکہ نمک لاوے۔ ایک غلام کو سبوں نے گاؤں میں بھیجا تاکہ نمک لاوے۔ نوش رواں گفت، نوش رواں نے کہا، نمک بقیمت بستاں تا رسم نہ گردد۔ نوش رواں نے جب ایک غلام جو ہے گاؤں جا رہا تھا تو نوش رواں نے کہا کہ سنو، جا رہے ہو ٹھیک ہے، لیکن نمک جو ہے قیمت سے لانا۔ نمک بقیمت بستاں، نمک قیمت سے لے، تا رسم نہ گردد، تاکہ کوئی رسم نہ بن جائے۔ نوش رواں نے کہا کہ جا رہے ہو تو ٹھیک ہے، لیکن نمک جو ہے قیمت سے لینا تاکہ کوئی رسم نہ بن جائے، یعنی
اگر تم بغیر قیمت کے اگر تم کہو گے کہ نوشیروان کا میں غلام ہوں، مجھ کو نمک دیجیے، کوئی بھی نمک دے دے گا، نمک کی کوئی بظاہر حیثیت نہیں ہے اور کوئی معنی نہیں رکھتا ہے، لیکن اگر تم یوں ہی نمک لے لو گے تو کہیں ایک رسم نہ بن جائے، کوئی نیا قانون نہ بن جائے، اس لیے تم جا رہے ہو تو جو ہے نمک جو ہے قیمت سے لینا۔ ودے خراب نہ گردد، اور دیہات خراب نہ ہو جائے، اور دیہات خراب نہ ہو جائے یعنی وہاں کا ماحول خراب نہ ہو جائے۔ گفتند لوگوں نے کہا این قدر چے خلل زائد، اتنا سے کیا نقصان ہوگا، این قدر چے خلل زائد، اس قدر کیا خلل ہوگا، یعنی اتنا سے کیا نقصان ہوتا ہے، اتنا سے یعنی تھوڑا سا نمک اگر ہم یوں ہی لے لیں گے، غلام نے کہا تو کیا نقصان ہوگا؟ گفت بادشاہ نے کہا، نوشیروان نے کہا بنیاد ظلم در جہاں اندک بودا است، بنیاد ظلم کی بنیاد در جہاں دنیا میں اندک بودا است، تھوڑی ہی ہوتی ہے، ظلم کی بنیاد دنیا میں تھوڑی ہی ہوتی ہے، ہر کے آمد جو آیا برآں مزید کرد، اس پر زیادتی کیا، اس پر اضافہ کیا، تا بدی غایت رسید، تاکہ یہ انتہا تک پہنچ جائے۔ اصل میں عبارت یہ ہے تا این بغایت رسید، غایت سے پہلے با لگائیے، تا این بغایت رسید، تاکہ یہ انتہا یہاں تا این، تاکہ من تاکہ یہ نہیں، یہاں تک کہ تا این بغایت رسید، یہاں تک کہ یہ انتہا تک پہنچ جاتی ہے۔ اب اس کا ایک ترجمہ میں اور کراتا ہوں، سنیں، مکمل مطلب کھل جائے گا۔ آورداند لوگ بیان کرتے ہیں کہ نوشیروان عادل را در شکار گاہ سید کباب می کردند، کہ نوشیروان عادل کے لیے ایک شکار گاہ میں ایک شکار کا کباب لوگ بنا رہے تھے، تیار کر رہے تھے، وہ نمک نبود، اور نمک نہیں تھا، غلام را برستا، ایک غلام کو گاؤں میں فرستہ دند لوگوں نے بھیجا، تا نمک آرت، تاکہ نمک لاوے، نوشیروان گفت، نوشیروان نے کہا نمک بقیمت بستا، نمک قیمت سے لینا، تا رسم نہ گردت، تاکہ کوئی رسم نہ بن جائے، ودے خراب نہ گردد، اور دیہات خراب نہ ہو جائے۔ گفتند لوگوں نے کہا این قدر چے خلل زائد، اتنا سے کیا نقصان ہوتا ہے؟ گفت نوشیروان نے کہا بنیاد ظلم در جہاں اندک بودا است، ظلم کی بنیاد دنیا میں تھوڑی ہی ہوتی ہے، ہر کے آمد برآں مزید کرد، جو آتا ہے اس پر اضافہ کرتا ہے، تا بدی غایت، تا اصل میں عبارت ہے تا این بغایت رسید، یہاں تک کہ یہ انتہا تک پہنچ جاتی ہے۔ کہتا اگر ز باغ رعیت ملک خورت سے بے، اگر ز باغ رعیت ملک خورت سے بے، اگر رعیت کے باغ سے، اگر ز باغ رعیت، اگر رعیت کے باغ سے ملک بادشاہ خورت سے بے کوئی سیب کھا لے وے، اگر رعیت کے باغ سے بادشاہ کوئی سیب کھا لے وے، برآورند غلامان او درخت تسبیخ، تو اس کے غلام لوگ درخت کو جڑ سے اکھاڑ ڈالتے ہیں، یعنی اگر رعیت کے باغ سے بادشاہ کوئی سیب کھا لیتا ہے تو اس کے غلام لوگ درخت کو جڑ سے اکھاڑ ڈالتے ہیں۔ کیا مطلب کہ اگر رعیت کے باغ سے بادشاہ کوئی سیب کھا لے تو اس کے غلام لوگ درخت کو جڑ سے اکھاڑ ڈالتے ہیں، یعنی کہ اس پر اب میرا حق ہے، اب کسی دوسرے کا حق نہیں ہے، اس سے ہمارے بادشاہ نے کھایا ہے تو اس پر اب ہمارا حق ہے، یہ سمجھ کر کریں کہ بنیم بیضا کے سلطان ستم روا دارد، بنیم بیضا آدھا انڈا پر کے سلطان، آدھا انڈا پر بادشاہ، بنیم با سے پہلے اگر یہاں لگائیے، ترجمہ کیجئے، بنیم اگر بادشاہ آدھا انڈا پر، اگر بادشاہ آدھے انڈا پر ستم کو روا رکھے، ستم روا دارد، ستم روا رکھے، لفظی معنی ہے، اصطلاحی معنی اگر بادشاہ آدھا انڈا پر ستم کو روا رکھے تو زنند لشکر یانش ہزار مرغ بسیخ
تو اس کے لشکر والے لوگ 1000 مرغ کو سیخ پر چڑھا دیں گے. تو اس کے لشکر والے لوگ 1000 مرغ کو سیخ پر چڑھا دیں گے، یعنی سینکنے کے لیے چڑھا دیں گے. بیت: نمانت ستمگار بد روزگار، بمانت برو لعنت پائیدار. نمانت ستمگار بد روزگار، کریں کہ ستمگار بد برا ظالم زمانے میں باقی نہیں رہتا ہے. نمانت ستمگار بد روزگار، برا ظالم، یا پھر ایسے بھی ترجمہ آپ کر سکتے ہیں، نماند ستمگار بد روزگار زمانے کا برا ظالم باقی نہیں رہتا ہے، بمانت برو لعنت پائیدار، اس پر ہمیشہ کی لعنت باقی رہتی ہے. اور پھر آپ ایسے بھی ترجمہ کر سکتے ہیں، نماند ستمگار بد روزگار، برا ظالم زمانے میں باقی نہیں رہتا ہے، بمانت برو لعنت پائیدار، اس پر ہمیشہ کی لعنت باقی رہتی ہے. چلیے ہو گیا. ایک بار پھر سرسری طور سے ترجمہ آپ کر لیں، سنیں. کہتے ہیں کہ لوگ بیان کرتے ہیں کہ نوشیروان عادل کے لیے ایک شکار گاہ میں ایک شکار کا کباب لوگ تیار کر رہے تھے. وہ نمک نبود اور نمک نہیں تھا. ایک غلام کو گاؤں میں بھیجا تا نمکارت تاکہ نمک لاوے. نوشیروان گفت، نوشیروان نے کہا، نمک بقیمت، نمک کو قیمت سے لانا تاکہ کوئی رسم نہ بن جائے اور دیہات خراب نہ ہو جائے. گفتند لوگوں نے کہا کہ اتنا سے کیا نقصان ہوگا؟ تو نوشیروان نے کہا کہ ظلم کی بنیاد دنیا میں تھوڑی ہی ہوتی ہے. ہر کے آمد جو آتا ہے اس پر اضافہ کرتا ہے یہاں تک کہ یہ انتہا تک پہنچ جاتی ہے. کہتا، اگر رعیت کے باغ سے بادشاہ کوئی سیب کھا لے تو اس کے غلام لوگ درخت کو جڑ سے اکھاڑ ڈالتے ہیں. بنیم، اگر آدھے انڈا پر بادشاہ ستم کو روا رکھے تو اس کے لشکر اگر آدھے انڈے پر بادشاہ ستم کو روا رکھے تو اس کے لشکر والے لوگ 1000 مرغ کو سیخ پر چڑھا دیتے ہیں، سیخ پر ڈال دیتے ہیں، سیخ پر مار دیتے ہیں. لفظی معنی ہوا. اصطلاحی معنی تو اس کے لفظی معنی ہوگا اس کے لشکر والے لوگ 1000 مرغ کو سیخ پر مار دیتے ہیں. اصطلاحی معنی اس کے لشکر والے لوگ 1000 مرغ کو سیخ پر ڈال دیتے ہیں. نمانت برا ظالم زمانے میں باقی نہیں رہتا ہے، اس پر ہمیشہ کی لعنت باقی رہتی ہے. بمانت برو لعنت پائیدار، بمانت برو اس پر لعنت پائیدار، ہمیشہ کی لعنت باقی رہ جاتی ہے. تو اس سبق کا ماحصل یہ ہوا کہ اگر کوئی بادشاہ ہو یا پھر عہدے والا شخص ہو تو اس کے لیے اس کا اپنا علاقہ پر، اگر کوئی عہدیدار انسان ہے تو اس کا اپنے علاقہ پر ایک دسترس ہوتی ہے، پکڑ ہوتی ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس پکڑ کی بنیاد پر وہ اس پکڑ کی بنیاد پر جو چاہے وہ اپنے علاقہ میں کر بیٹھے، بلکہ انصاف کا پہلو رکھنا چاہیے. اور اگر کوئی تھوڑا سا بھی سامان خریدنے کی ضرورت پڑے تو خرید کر ہی لینا چاہیے. یہ نہیں کہ مطلب ہمارے لیے وہ سامان کوئی معنی نہیں رکھتا ہے، ہم چاہیں تو اس سے یوں ہی لے سکتے ہیں. اس سے یہ ہوگا کہ ایک بری رسم بن جائے گی اور ماحول خراب ہو جائے گا کہ یہ کیسا حاکم ہے، کیسا بادشاہ ہے، کیسا شخص ہے یہ جو اپنی حکومت کا صحیح فائدہ نہیں اٹھا رہا ہے. تو اس سے جو ہے ماحول جو ہے خراب ہونے کا ڈر رہتا ہے اور اس سے ایک نئی رسم بن جاتی ہے.